کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاکستانی کرسچن ایسوسی ایشن شکاگو کے جنرل سیکرٹری فیرر حمید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے سرکرم رہنما مائیکل شاہد صاحب بیٹھے ہیں، ریورنڈ نارمن جان، پاسٹر یونس صاحب، سسٹر نینسی کو چاہ رہے تھے کہ وہ آ جائیں لیکن ادھر بیٹھی ہیں، وہ بھی جذبے سے بھری ہوئی ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ ایسی ہماری بہنیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سب کو جنہوں نے ترانے گائے، اس پروگرام کو آرگنائز کیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن 3-4 باتیں کروں گا، تو ذرا دل تھام کے بیٹھیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ گوجرات کے لوگ جو اپنے محلے میں ہنس کھیل رہے تھے، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، جو اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں لیے ہوئے تھے، وہ لوگ جو غربت میں، تعصب میں، نفرتوں میں بھی چہروں پر مسکراہٹیں سجائے ہوئے تھے، وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور چند ایول پیپل، چند وہ لوگ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، چند وہ لوگ جو انسان ہوتے ہوئے انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، انہوں نے آ کر ان کو زندہ جلا دیا اور خود تماشا دیکھتے رہے۔ آج کی میں اپنی تقریر کو ان شہیدوں کے نام کرتا ہوں، وہ لوگ جن کو زندہ جلا دیا گیا، وہ ہمارا حصہ تھے، ہمارا حصہ ہیں اور ہمارا حصہ رہیں گے، چاہے وہ شیعہ مسلک سے ہوں، چاہے وہ سنی مسلک سے ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ یہ نفرتوں کے طوفان، یہ سازشیں جو ہمارے خلاف ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے حقائق کی روشنی میں، اور حقائق کی روشنی میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، ہمیں ہر ایک کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کو الفاظی نہیں، سوچوں کی حد تک نہیں، عملی طور پر اتحاد کے لیے قدم بڑھانا ہوگا۔ اتحاد وہ قوت ہے جو خدا کو آسمان سے نیچے لے آتی ہے، اور انسان جو مختلف جگہوں پر جگہ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں، ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہے۔ اگر انسان اپنی بقا چاہتے ہیں، مذاہب کے فاصلے مٹانے ہوں گے، ڈینومینیشنز کے فاصلے مٹانے ہوں گے، مختلف مکتبہ فکر کو اپنی نفرتوں کی دیواریں گرانا ہوں گی، اگر انسان اپنی بقا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو کریں، اور اس کے لیے عملی مظاہرہ عمل ہے، جیسے آپ نے آج یہاں پر آ کر کیا ہے، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ پروگرام بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کے سب لوگ آئیں اور نفرت کی دیواریں گریں، اختلافات ختم کیے جائیں، فاصلے کم ہوں، اور آئیں ہم مل کر ایک آرمی یونٹ کی طرح اس دنیا میں امن، محبت، شانتی کے، پیار کے ایسے دریے جلائیں جن کو دنیا کی اندھیریاں کبھی گل نہ کر سکیں۔ پاکستان کے بانیوں کا خواب، پاکستان کے بانیوں کا خواب اور ان کا فلسفہ جاننا ضروری ہے۔ جب پاکستان بنایا گیا، ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ملک جو ہم بنا رہے ہیں، قائد اعظم کی جو تقریر 11 اگست کی ہے 1948 کی، وہ اس بات کو واضح کرتی ہے۔ میں تاریخ میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو یہاں پر بیٹھے شاید ان کو علم نہ ہو۔ پاکستان کے بنانے والوں میں تصویر یہ تھی، ان کے ذہن میں خواب یہ تھے کہ لوگ وہاں اکٹھے رہیں گے اور سب کی ترقی، سب کی بھلائی میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس کو حقیقت میں جمہوری معاشرہ کہا جا سکے۔ اس لیے جب آپ پاکستان کا پرچم دیکھتے ہیں تو اس میں 2 رنگ ہیں، ایک سفید ہے اور ایک ہرا ہے، لیکن کچھ ایسے عقل کے اندھے ہیں جن کو یہ صرف ہرا نظر آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو یہ صرف سفید ہی سفید نظر آتا ہے،
पाकिस्तान के जब मीडिया के लोग दीगर लीडर्स होते हैं तो मैं बात करता हूं, और मैं इसलिए बात करता हूं कि जब आपके सामने हकायक वाज़े हो तो आपको हकायक की बात करनी चाहिए। मफरूजों पर जिंदा रहने वाले खत्म हो जाते हैं, इसलिए जरूर है हकायक की बात कीजिए और हकायक बदलने के लिए अमली जदोजहद कीजिए। यहां पर दो रंग हैं। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अकलियतों को, सफेद रंग को खत्म करके पाकिस्तान कायम रह सकता है, तो यह दीवाने का ख्वाब है, यह भूल है। उनको अपनी सोचों को बदलना, वरना इस मुल्क का इत्तेहाद बरकरार रहना मुश्किल होगा। इसमें सब रंग हैं और ख्वाब ये था कि वहां सब इकट्ठे रहेंगे। आज इस उम्र की जरूरत है कि पाकिस्तान के तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर इस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, आप ये मत सोचिए आप यहां पर बैठे हुए थोड़े से लोग हैं। आपकी एक ईमेल, आपका एक टेलीफोन आपके सेनेटर को और आपके एल्डरमैन को मजबूर करेगा कि वो आपकी बात सुने और आपकी बात अमेरिका के ऐवानों तक पहुंचे और इन ऐवानों से होती हुई पाकिस्तान के ऐवानों तक पहुंचे। आप एक बहुत बड़ी ताकत है, अपनी ताकत का एहसास कीजिए, होश में आ जाइए। क्रिश्चियन, मुस्लिम जो भी पाकिस्तान के बासी हैं, उठ खड़े हो पाकिस्तान को बचाने के लिए। और अगर आज भी हमने इस बात का शऊर ना किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब का, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और हम जो मुर्दा हो चुके हैं ज़हनी तौर पर, हमें उन्होंने जगाने की कोशिश की है। मत समझिए कि हम यहाँ पर एसी में बैठे हुए हैं या हम यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे भाई भी इसी तरह की ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ हैं लेकिन हमारे अजीज़ और कारब सर के सर वही हैं। हमें उनके लिए सोचना है और उनके लिए हमें लड़ना है ताकि इन सारी चीज़ों को बदला जा सके। आइए हम गोजरावाला में शहीद होने वाले सब अपने बहनों भाइयों के लिए खड़े हों और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। सब लोग 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं।